पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, आए बेटे हम कहीं पढ़ लेना। कहां कहीं क्या? कहा ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। अथर्ववेद कांड 20, ऋग्वेद कांड 1, सूक्त 1, मंत्र नंबर 1। अग्नि मीले अग्नि मीले, मीले संस्कृत का एक शब्द है। कोई भी काम मैं शुरू करूंगा, आरंभ कर रहा हूं अग्नि के नाम से। ऋग्वेद खोलिए आप, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला पृष्ठ, पहला सफा, पहली लाइन। क्या? अग्नि मील, जो भी काम मैं प्रारंभ कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, अग्नि के नाम से। अग्नि, अग्नि को वेदों में बहुत बड़ा मुअम्मा बनाया। कभी अग्नि मोहम्मद के बारे में बोला गया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अग्नि जिब्राइल के बारे में कहा गया, कभी अग्नि इंसान को कहा गया। लेकिन अग्नि की संस्कृत में उसकी असल है अग्रणी। अग्नि सही शब्द अग्नि का, अग्नि की असल है अग्रणी। अग्रणी था, जैसे अरबी में यहाँ तालील होती ना, काला असल में कवाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी तालीलें होकर बनता है जुमला। तो अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। और अग्रणी के माना होते हैं सबसे आगे, सबसे पहले। और अल्लाह ने ये लफ्ज अग्रणी अपने लिए कुरान में भी इस्तेमाल किया। हो अल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे पहले, अव्वल, अग्रणी। अग्रणी का तर्जमा है अव्वल, वो सबसे पहले, सबसे आगे। और ऋग्वेद भी इस मंत्र के बाद क्या कहा गया? आखिरी जो किताब होगी, अंत में जो किताब आएगी, उस किताब के अंदर भी पहला जुमला यही होगा, समझ लेना कि वो आखिरी किताब है और उस पर ईमान ले आना। वेद व्यास जी ऋग्वेद के अंदर कह रहे हैं, इसी के आगे उस पर ईमान ले आना। कुरान ने सबसे पहले यही आयत उठाइए और खोलिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान। अग्नि मिल, जो भी काम कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो अग्नि, अल्लाह, सबसे अल्लाह के नाम से। जरा गौर करना, अब हमारे हिंदू भाइयों का ये दायित्व तो बन जाता है, ये फर्ज हो जाता है कि ऋग्वेद के आधार पर वो सब के सब आगे का जुमला नहीं बोलूंगा। इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं बेचारे, उनको क्या करना बेचारे को। कभी कभी 100 आदमी 1000 दिखाई देते हैं, कभी कभी 1000 आदमी हिमालय पहाड़ का ये छोटा सा टीला नजर आता है। खैर कोई बात नहीं, उनका काम वो कर, हम अपना काम करें। लिख लीजिएगा अग्नि मीले और लिख रहे लोग, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला शब्द। आइए दूसरा देखिए, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है वो देवता, मही मानी महान, मही देवस्य, देवता, देवता अल्लाह के लिए बोला गया है। परिष्टुति, प्रशंसा, तारीफ, सवितु सारी की सारी। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ, प्रशंसाएं हैं। वो बड़ा महान है, यानी सारी की सारी प्रशंसाएं और तारीफें उस महान देवता के लिए हैं। कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का, कुल कायनात की परवरिश करने वाला, पालन पोषण करने वाला है। कुरान का एजाज देखिए, आखिर में जिसमें ये मंत्र होंगे उसी किताब के ऊपर तुम ईमान ले आना। अब तीसरा मंत्र देखिए ऋग्वेद का, वसुर्दयमाना, बड़ा दयालु है वो। बसुर दया, दया मानी रहम, बसुर दयामान, बड़ा ही दयालु है वो। कुरान क्या कहता है? अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है, इंतहाई मेहरबान है। उसके बाद में चौथा मंत्र थोड़ा सा गायब है, लेकिन पांचवा मंत्र मौजूद है वेद के अंदर।
نئے تو فتح رائے آسمان، مالک یوم الدین کا جملہ نہیں ہے لیکن آگے والا جملہ، نئے تو فتح رائے آسمان، نئے سپتھر رائے، ہائے ایشور ہم کو ہماری بھلائی کے لیے سپتھر رائے آسمان، ستیہ مارگ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے چل، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ رگ وید کے منتروں کے بعد وید ویاس جی نے بالکل کلیئر کر دیا اور بہت ہی صاف الفاظ میں کیا کہا کہ یہی منتر آخری کتاب میں سب سے پہلے آئیں گے، اگر آ جائیں اور یہ کتاب تم دیکھ لو تو وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، دیپک جیوتی ہوگی، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی تم پرتیکشا انتظار نہ کرنا۔ اور آئیے ایک چیز اور بتا دیں، اس کتاب کے اندر ایک منتر ایسا ہوگا جو چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا رگ وید میں محمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار؟ 16 بار، ذرا گنتی گنیے گا کتنے بار؟ 16 بار۔ اور اتھرو وید میں محمد کا نام آیا ہے 10 بار، اور سام وید میں محمد کا نام آیا ہے 4 بار، اور یجروید میں نام آیا ہے 1 بار۔ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا، کتنے ہوئے؟ 16 10 4 1 31 31۔ رگ وید میں 16 بار محمد محمد یہ لفظ آیا ہے، اتھرو وید میں 10 بار، 16 اور 10 26، سام وید میں 4 بار، 26 اور 4 30، اور یجروید میں 1 بار، تو 30 اور 1 31۔ کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلکی پر جس کو یہ کتاب دی جائے گی، محمد تو نام آ ہی گیا، اسی محمد کو جو پستک دی جائے گی اس میں بھی 31 بار ایک منتر دیکھ لینا، اگر اس میں 31 بار کوئی منتر مل جائے، ایک ہی منتر 31 بار، تو وہ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگی اور وہ آخری کتاب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آپ ان کی گنتی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے پورے سورہ رحمان میں 31 بار ہی آیت آئی ہوئی ہے، 31 ٹوائس، 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ویدوں کے آدھار پر بھی قرآن کا اعجاز سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، ہم تمہیں تمہارے منتر، ارے گھوڑے کو گھاس کھلائی جاتی ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ کہیں گے آؤ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہندو کیا کہتا، ارے کیا یہ لا 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 کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اذان بتائیں، ہم تمہیں تمہاری اذان نہ بتا دیں جو اللہ اپنشد کے اندر آئی، اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مترا ورڑو مدھا، کیا ہے؟ اذان نہیں ہے۔ اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو، کیا ہے؟ بار بار اللہ کا نام، اور اسی طریقے سے آ رہا اللہ محمد رگ برس سے محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے، اللہ اپنشد کہہ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم تمہیں بولا اس کی طرف کی اذان؟ ہاں تمہاری کتاب ہی اگر میرے اذان کی تصدیق کر دے تو کیا ضرورت ہے ہم تم سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ تمہارے یہاں تو خود ہی کہا گیا جو بغیر برہم سوتر کے مر جائے تو وہ پاپی ہو کر مرا، اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹے میں کہیں پڑھ لینا، کہاں کہیں کیا؟ کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمد، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمد۔ اتھرو وید کانڈ 20۔ آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، لا الہ کیا ہوگا؟ ہرنے پاپن، تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، ہرڑ کے معنی مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ ایک چیز یہاں ہے، یہاں سے مٹ کے دوسری طرف چلی گئی، یہاں سے تو مٹ ہی گئی نا، اسی لیے سیتا جی کو جب راوڑ لے کے بھاگے
تو وہاں پر بھی ہرڑ کا لفظ آیا, سیتا ہرڑ ہو گیا, یعنی اس جگہ پر نہ ملی دوسری جگہ چلی گئی. تو ہرنے پاپن, تمہارے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور سورگ جنت اگر چاہتا ہے تو گولڈن پیراڈائز, اگر چاہتا جنت چاہتا تو کیا کر, جپے نام محمد کا نام جپنے والا بن جا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا اچھا جملہ, لا الہ ہرنے پاپن الا آج بھی موجود ہے لا الہ. اسی لیے مہاتما گاندھی جی ہمیشہ پڑھتے تھے, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ہمیشہ پڑھتے تھے, وہ اللہ بھی کہتے تھے, ایشور بھی کہتے تھے, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. لا الہ ہرنے پاپن, اگر لا الہ پڑھ لو گے تو سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد, اگر پیراڈائز جنت چاہتے ہو, سورگ چاہتے ہو, تو پھر محمد کا نام لینے والے بن جاؤ, محمد رسول اللہ کی اطاعت سیوا کرنے والے, اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا, ان الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام لے آؤ. اسلام کیسے لایا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانتے ہو کیوں؟ عرب کے اندر جب کوئی کافر ہوتا تھا تو جب اسلام لاتا تھا تو اس کو کتنے کلمے پڑھائے جاتے تھے معلوم ہے؟ ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اسلام میں کافر ہے, یہودی اور عیسائی ہے, تو ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن آج کے مولوی کو, آج کے آدمی کو جانتے ہو کتنے کلموں سے مسلمان کیا جاتا ہے؟ نکاح کے موقع پہ بیٹھ جائیے, 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں, 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں مسلمان. سوچ, وہ ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا, آج 6 کلمے. اتنے بدنصیب ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کے لیے شرم سے مر جانا چاہیے کہ نبی کسی کو مسلمان کرے تو ایک کلمہ پڑھائے, تو 6 کلمے پڑھاتا ہے. غور کر, یعنی ہم نے کافروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھے, ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اور گرا لیا ہے. کسی پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے, ایک ہے فیکٹ ہے, حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو 6 کلمے پڑھائے ہیں؟ دلیل تو وہی ہے. آئیے